الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون غلوا فی الارض ولا فساد والعاقبۃ للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں ہے، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں ہے، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں ہے۔ لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا، لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا، تو دل کے اس مکان میں حسین سا کوئی نہیں ہے۔ لکھے گا تو اس طرح شہادتوں کی داستان، لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان، کس کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں ہے، کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں ہے۔ کرے گا کون سامنا یزید وقت کا، کرے گا کون سامنا یزید وقت کا، ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا، کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت عرض کرن تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دی توفیق اور فضل دے نال اسیں نماز جمعہ ادا کرنے دی خاطر جامعہ مسجد بلال دے اندر حاضر ہاں۔ میرا کریم اللہ شہدائے کرب و بلا دی پاک قربانیاں دا صدقہ ساڈا بیٹھنا نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ مقدسہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آج آپ احباب دے سامنے دس محرم الحرام تو بعد جڑے واقعات ہوئے اسی وہ بیان کریں گے، اور پھر اس بدبخت دا اسی تھوڑا جا ان دی بدبختی بیان کرنی ہے یزید دی، کیونکہ اس دور دے اندر کچھ بندے کوشش کر رہے نہیں
کہ یزید نوی مندے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھن ایک کوشش کر رہے ہیں اور تھوڑے سامنے اسی معتبر کتب دا حوالہ دے کے چیز رکھاں گے کہ اس بدبخت نے صرف کربلا دے اندر ہی اپنی بدبختی نہیں بکھائی بلکہ مدینہ شریف دے اندر بھی تے مکہ شریف دے اندر بھی اپنی بدبختی بکھائی ہے۔ تو اس حوالے دے نال میں سورۃ قصص دی آیا کریمہ 83 تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ میرے حسین نے کربلا دے میدان تے جڑیاں قربانیاں دیتیاں، امام حسین دے دل انور دے اندر نہ زمین دے اندر فساد کرنا مقصد سی، نہ امام حسین دے دل وچ تکبر اور غرور آیا کہ میں نبی دا بیٹا ماں۔ میرے حسین اور آل بیت اطہار دے پاک دلان دے اندر دور دور تک یہ چیز نہیں سی پائی جاندی کہ اہل بیت اطہار دے دلان میں تکبر یا زمین دے اندر فساد برپا کرنا۔ کچھ بندے ہوندے نے کہ وہ لڑائی اس واسطے کر دے نے کہ انہاں دے دل وچ فساد ہوندا ہے کہ اسی معاشرے دے اندر فساد برپا کریے، لیکن میرا حسین اس چیز تو پاک ہے۔ کچھ بندے ہوندے نے جنہاں دے دل وچ اپنے خاندان اپنا نسب حسب دی وجہ نال غرور اور تکبر پایا جاندہ ہے، لیکن میرا حسین اس چیز تو بھی پاک ہے۔ اللہ فرمائندہ تلک دار الاخرہ، جیڑا آخرت دا گارے، آخرت دا اللہ فرمائندہ جیڑا گارے، نجعلھا میں اس نو بنایا ہے۔ رب فرمائندہ جیڑا آخرت دا جنت دا گارے، رب فرمائندہ میں اس نو بنایا ہے۔ اللہ زینہ انہا بندیاں واسطے بنایا ہے، لا یریدون غلوباً فی الارض، جیڑے زمین تکبر نہیں کر دے۔ رب فرمائندہ جنت دا گھر میں انہا واسطے بنایا جیڑا میری زمین میں تکبر نہیں کردہ ولا فسادہ، اور میری زمین فساد بھی نہیں کر دے۔ واللہ کی بات للمتقین، اللہ فرمائندہ آخرت ہے ہی نیک لوگاں واسطے۔ تو میرا حسین اگر کربلا تے گیا ہے، میرے حسین دا مقصد فساد کرنا بھی نہیں سی، امام حسین دا مقصد تکبر غرور بھی نہیں سی، میرے حسین دا صرف اور صرف ایک کوئی مقصد سی کہ اسلام نو بچانا، اسلام دی عظمت، اسلام دی عزت، اسلام دی شان و شوکت نو قائم و دائم رکھنا، یہ میرے حسین دا مقصد سی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیادہ فَإِن لَمْ یستطع فبلسانہ فَإِن لَمْ یستطع فبقلبہ یادف الایمان۔ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ جس وقت بھی تسی برائی اور گناہ ویکھو، انہوں اپنے ہاتھ نال مٹاؤ، اپنے ہاتھ نال گناہ نو ختم کرو۔ اگر اس چیز دی تسی طاقت نہیں رکھ دے، پھر اپنی زبان نال اس گناہ نو ختم کرو۔ اگر اس چیز دی بھی طاقت نہیں رکھ دے، کمزور ہو، تو میرے آقا نے فرمایا کہ پھر دل وچ برا جانو کہ گناہ پہ کر دینے، اور سرکار نے فرمایا کہ آخری درجہ دل وچ برا جاننا یہ ایمان دا بالکل کمزور ترین درجہ ہے۔ اس حدیث نو سمجھنا ہوئے تو سیرت حسین نو سمجھنا پوے گا۔ میرے حسین نے یزید دے کردار وچ گناہ پایا کہ یزید شرابی ہے، یزید زانی ہے، تے میرے حسین پاک نے اس گناہ نو ختم کرن واسطے ہاتھ نال کوشش کی تھی۔ میری سرکار نے فرمایا کہ جڑا گناہ نو ہاتھ نال ختم کرے ان دا ایمان دا درجہ بلند ترین ہے، جڑا زبان نال ختم کرے ان دا درمیانی ایمان دا درجہ ہے، جڑا دل میں سوچے ان دا ایمان دا درجہ کمزور ترین ہے۔ میرا حسین بھی آلہ ہے تے حسین دا ایمان بھی آلہ ہے۔
میرے حسین نے ہاتھ نال ختم کیتا یزید دے اس گناہ نو، اور اس ہاتھ نال ختم کرنے دے بدلے اپنے بچے، اپنے بیٹے، اپنے آپ نو قربان کیتا، اپنا وقت قربان کیتا، اپنا وطن قربان کیتا، سب کچھ قربان کر کے تو یزید نے اس گناہ تو روکیا۔ تو میرے بھائیو، جس وقت حضرت امام حسین دی شہادت ہو چکی تو تسی علماء کرام کو سنیا ہے کہ پھر میرے امام دا سر انور انہاں نیزے تے لٹکایا ہے، اور ایک ہولی بن یزید نام دا بندہ سی، اس نو یہ سر انور دے کے بھیجیا ابن سعد نے کہ ابن زیاد کو جاؤ۔ تو میرے بھائیو، وہ گورنر ہاؤس دا دروازہ بند ہو چکیا سی، تو روایات چاہتا ہے کہ ہولی بن یزید نے پھر سر انور نو اپنے گھر لے کے آئے اور ایک ٹوکرے دے اندر رکھ دیتا۔ اس دیاں دو بیویاں سی، ایک بیوی دا نام سی نوراں، وہ آل بیت اطہار نال بڑی محبت کرن والی عورت سی۔ اس جس وقت ویکھیا کہ ٹوکرے وچ نور دیاں شعاواں پہ نکل دیاں نے، اس اپنے خامند نو کیا کہ تو کتنا بد نصیب ہے بندہ، بندے اپنے عورتاں واسطے، اپنے بچیاں واسطے کوئی چیز مال لیاؤندے نے، دولت لیاؤندے نے، کوئی پھل فروٹ لیاؤندے نے، تو کتنا تو بدبخت ہے، تو ساڈے واسطے امام حسین دا سر لے کے آیا ہے۔ وہ بستر اس علیحدہ کر لیا اور پوری زندگی اس نے نہیں بلایا۔ اس نے صبح ابن زیاد دے سامنے سر حسین پیش کیتا گیا۔ زید بن ارکم میرے آقا علیہ السلام دے ضعیف عمر صحابی نے، آپ بیان فرمائے نے کہ اس بدبخت نے آقا حسین دے لباں تے چھڑی رکھی اور بار بار اس چھڑی نو اس طرح کر رہا ہے۔ زید بن ارکم فرمائے نے کہ بدبخت اپنی بدبختی تو باز آ جا، یہ وہ جگہ جیتے تو چھڑی پہ رکھنا ہے۔ میں اکثر ویکھیا کہ آقا علیہ السلام یہ جگہ نو بوسے دین دے، اکثر میں ویکھیا ہے۔ میرے بھائیوں نے بدبختی دی اخیر کی تھی ابن زیاد نے، اور پھر سر حسین اور پاک عورتانو یزید دے سامنے پیش ہوئے۔ میں یزید دا دربار تا نہیں بلاما گا، دربار نو اچھی جگہ سے کیا جاندہ ہے، وہ دربار نہیں جس سے یزید باندھا ہے۔ یزید نے بھی یہ بدبختی کی تھی، میرے آقا حسین دے دندان مبارک تے چھڑی لگائی۔ اور یقین کرو جڑے میں نہیں سمجھ آؤں دی جڑے یزید دا دفاع کر دینے کنا، یا یہ روایات پڑھیاں کوئی نہیں تے یا جان بجھ کے یہ روایات نو ہضم کر کے تے پھر بھی یزید دے نال کھلون دی کوشش پہ کر دینے۔ یزید دے سامنے میرے بھائیو اہل بیت اطہار دی اتنی کو گستاخیاں ہوئیاں کہ وہ بیان کرن دے قابل ہی نہیں۔ یقین کرو پڑھئے تے بندے دا کڑنا دل کم جاندہ ہے، اتنیاں گستاخیاں ہوئیاں۔ اگر اس جگہ تے میرے پاک علی دی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زبان نال جہاد نہ فرمائیں دیاں، آپ نے زبان نال جہاد کیتا ہے یزید دے سامنے، آپ زبان نال جہاد نہ فرمائیں دیاں کہ ہو سکتا ہے وہ بدبخت پتہ نہیں کیڑیاں گستاخیاں کر لیندے۔ گستاخیاں کیتیاں، نعمان بن بشیر دے قیادت دے اندر پھر یزید نے انہاں نو لباس دیتے، اہل بیت اطہار نو دنیا دا مال دیتا، حالانکہ اہل بیت اطہار نو دنیا دے محتاج ہو نہیں، وہ پاک ہستیاں نے، سرداراں دی نسل ہے، سردار نے انہاں دنیا دا مال تا انہاں دے نگاہ اور خواہش چوی نہیں۔ نعمان بن بشیر میرے آقا علیہ السلام دے غلام نے اور محب اہل بیت نے، آپ نے انہاں دے اہل بیت اطہار دے قافلے دے بالکل پیچھے بڑا دور پیچھے چل دے آئے۔
تو اہل بیت اطہار نے کیا کہ اسی کربلا دی طرف جانا ہے، اور کربلا تے جس وقت یزیدی فوج کربلا تو نکل گئی سی نا، تے بنو ابن سعد نے او پاک جسم اہل بیت اطہار دے دفنائے، پھر انہاں پانی چھوڑ دیتا۔ ان دا مقصد یہ سی کہ پانی چھوڑن دی تاکہ قبراں دے نشان ختم ہو جان، کوئی بدبخت آکے انہاں دے پاک جسم نو نقصان نہ پہنچاوے، کوئی کوفی بدبخت یزیدی بدبخت آکے جڑے شہداء نے انہاں دے جسم نو نقصان نہ پہنچائیں۔ جس وقت واپسی آئے نا تے قبر دا نشان تا مٹ گیا سی، تو الشام بن کلبی یہ روایت کر دے پہنے کہ ابن سعد نامی بندہ سی، اس نے نا کربلا دی مٹی دی مٹھ بری تے نک دے قریب کیتی، سنگی تے پھر لکھ دیتی، پھر دوجی جگہ تو بری، ایک جگہ ایسی ہے جتھوں مٹی اچ خوشبو آن لگ پئی، وہ کہنے لگا کہ لوگو اے او جگہ جتھے میرے آقا حسین آرام پہ کر دینے۔ شام کلبی کہندے نے کہ اللہ دی عزت دی قسم اس مٹی سنگی نا کربلا دی جتھے میرے حسین آرام پہ کردہ سی، اس مٹی دے وچوں جنتی پھلاں دی خوشبو پی آندی ہے، نک دے قریب اس کیتی نا تے خوشبو آئی، وہ کہندا ہے لوگو اے او خاص جگہ جتھے میرے حسین دا جسم آرام پہ کردہ ہے، تے آپ وہ پھر کہنے لگا قربان جاما حسین تیری عظمت تو، تیرا جسم تا خوشبو والا سی، جتھے تیرا جسم آرام پہ کردہ ہے اللہ اس مٹی میں خوشبو والا بنا چھڑے ہے۔ تے پھر روایات چاہتا ہے کہ سر حسین بھی اس جگہ تے دفنایا گیا۔ پھر میریاں اہل بیت اطہار مدینہ شریف آئیاں، اور ایک گارے سکھیاں دا اس خاندان نے اہل بیت اطہار نے کدی بھی کسی دے سامنے منگیا نہیں، اس سکھیاں دا خاندان ہے جڑا قافلے دے نال آیا سی نا نعمان بن بشیر، حضرت زینب نے فرمایا اسی تیرے تو خوش ہاں، تو بڑی حفاظت نہ سن لیاندہ ہے، تے حضرت زینب نے سونے دے کنگن دیتے نعمان بن بشیر نو تحفے دے طور تے، تو بزرگ صاحب بھی یہ کہنے لگے کہ اللہ دی عزت دی قسم میں اس لالچ واسطے تا تھوڑا ادب نہیں کیتا، میں تا صرف خاندان مصطفیٰ اور آقا دے خون دی وجہ نال ادب کردہ رہا۔ پورے رستے دے اندر نعمان بن بشیر اہل بیت اطہار دا قافلہ اگے اتنا پیچھے نے کہ صرف نظر آ سکن اونٹ، اتنا دور پیچھے چل دے آئے، اور آپ نے ادب کیتا صرف اور صرف اہل بیت اطہار دی وجہ نال کہ میرے رسول دیاں بیٹیاں نے، میرے رسول دا خون ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس واسطے نہیں ادب کیتا کہ میں تسی انعام دی لالچ، میں تے اس واسطے ادب حیا کردہ آیا، تسی اہل بیت اطہار ہو، تھوڑے واسطے قرآن اترے ہے، تھوڑے محبت ساڑھے تے فرض ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اسی بھی خوش ہو کہ تین دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو اگر یزید کا کوئی دفاع کردہ ہے کہ یزید نہیں کسی نو آکھیا کہ امام حسین نو شہید کرو، ایک لمحہ واسطے اسی یہ تسلیم کرنی ہے کہ کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ یزید یہ آکھیا ہوئے کہ امام حسین نو شہید کرو، ابن زیاد نو، ابن سعد نو، شمر نو، ہولی نو، کسی نو آکھیا ہوئے۔ جس وقت سر حسین یزید دے سامنے آیا ہے، کیا یزید نے ابن زیاد نو او دے تو ہٹایا ہے؟ نہیں ہٹایا۔ او دے تو ہٹانا تا دور دی بات ہے، کیا ابن سعد اور ابن زیاد نو یزید نے سزا دیتی ہے؟ قید کیتا ہوئے، قتل کیتا ہوئے، سزا دیتی ہے؟ نہیں دیتی۔ تو میرے بھائیو ایک بات ہے لے کہ یزید نے نہیں آکھیا، میرے بھائیو جلے پتہ لگ گیا سی بے خونی بھی ہونے، قاتل بھی ہونے، تو اسلام تا کہندہ ہے نا قصاص دے بدلے قصاص ہے، تو پھر چاہیدہ نہیں یزید اس وقت بادشاہ آیا، چاہیدہ کہ ابن زیاد نو، ابن سعد نو، شمر نو، ہولی نو سامنے کھڑا کر کے گردن اتار دیندہ، پھر اسی شاید من جاندے کہ یزید نہیں حکم دیتا۔ اگر یزید نہیں ماریا تے میرے بھائیو گناہ دا ساتھ دین والا بھی گناہ گار ہوندہ ہے۔ تو میرے بھائیو یہ تو واقعہ کربلا ہے نا، واقعہ کربلا تو بعد
مدینہ شریف وچ چال چل مچ گئے اور مدینہ شریف دے کچھ لوگاں نے یزید دی بیعت نو تروڑ دیتا، ختم کر دیتا بیعت نو کہ اسی نہیں اندہ بیعت رانا۔ پھر اس بدبخت نے مسلم بن عقبہ دی قیادت دے اندر 6000 فوجی مدینہ شریف وچ گلے اور واقعہ ہرہ دے نام تے مشہور ہے۔ اس نے مسلم بن عقبہ نو کیا کہ 3 دن تو مہلت دینی ہے مدینہ والے نو کہ یزید دی بیعت تے واپس آ جاؤ، جی 3 دنوں تو بعد کوئی واپس نہ آوے تو پھر تو قتل عام کرنا ہے۔ ان میں سمجھ نہیں آؤں میرے بھائیو جیڑے کہندے نے کہ یزید امیر المومنین نے باقاعدہ انہاں کتاباں لکھیاں نے، باقاعدہ میرے بھائیو اپنے آپ نو مفتی اخوین والے تے اپنے آپ نو سنی اخوین والے وہ اجے تک بھی دفاع کر دے پہلے یزید دا۔ کربلا دا واقعہ تے ایک سیڈ رہ گیا، مدینہ شریف دے اندر 6000 یزیدی فوجی آئے اور 3 دنوں تو بعد کسی بھی یزید دی بیعت پھر نہیں کی تھی۔ 11000 افراد نو نہ قتل کیتا ہے مدینہ شریف دے اندر یزیدی فوجیاں نے 11000۔ اور پھر میرے بھائیو 3 دن واسطے مسلم بن عقبہ نے مدینہ نو مباح قرار دیتا، جائز قرار دیتا اپنے فوجیاں واسطے کہ جو مرضی کر لو، جس مرضی گھر دا سامان لوٹ لو، کسے نو قتل کر دے وہ تھوڑے کو کوئی پوچھ پریت نہیں ہوئے گی۔ 3 دن واسطے مدینہ مباح کیتا اپنے فوجیاں واسطے۔ 1000 ایسیاں عورتاں جڑیاں نکاح تو بغیر جنہ بچے جنم دیتے، 1000 خواتین ادھک بھی یزید حق تے۔ اس تو بعد میرے بھائیو یہ تا ہویا نا واقعہ ہرا 62 ہجری دے اندر، اس تو اگے اس مکہ شریف تے حملہ کیتا اور روایات موجود ہے کہ مکہ شریف دے دیواراں نو اس پتھر مارے، آگ دے گولے مارے اور خانہ کعبہ دا غلاف جلایا۔ میرے بھائیو اس تو بعد بھی اگر کوئی یزید دا حمیتی ہے تو اللہ ہی ان دا حافظ ہے، وہ تو اتنا لعین ہے، اتنا لعین ہے۔ میں تھوڑے سامنے آقا دا فرمان پہ رکھنا ماں، علماء کرام فرمیندے نے کہ میرے آقا علیہ السلام دے کپڑیاں نو لباس ہے نا، تو تے میں لباس پاویے 2 دن 3 دن لباس میلا ہو جاندہ ہے، کپڑے میلے ہو جاندے نے۔ اگر کوئی کلمہ پڑھن والا حضور دے لباس نو میلا کہہ دے وے تو علماء کرام فرمیندے نو کافر ہو جاندہ ہے۔ صرف حضور دے لباس نو میلا کہہ دے وے کافر ہو جاندہ ہے۔ جتی ہے نا تیری میری جتی، جتڑی بھی کوئی صدے ساڑی جتی نو تے گناہ کوئی نہیں۔ اگر آقا علیہ السلام دے جوڑے مبارکانوں کو جتڑی کہہ دے وے، علماء کرام دا فتوہ ہے وہ بھی بندہ کافر ہو جاندہ ہے۔ توجہ فرمایا جائے کہ کتنا کو اساس مسئلہ ہے کہ آقا دے لباس نو میلا کوئی آکھے بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جاندہ ہے، آقا دے نلین پاک نو کوئی جتڑی کہہ دے وے وہ بھی بندہ کافر ہو جاندہ ہے۔ تو میرے بھائیو اگر اتنا ذرہ برابر بھی کوئی بے ادبی کرے تو کافر ہو جاندہ ہے۔ یزید نو ادھک بھی تسی کافر نو سمجھ دے، ادھک بھی یزید دے نال کھڑے ہو جس نے کریم آقا علیہ السلام دے جگر دے ٹکڑے کی تھے، جس نے اہل بیت اطہار اور مدینہ شریف نو دے بندیاں نو 11000 افراد نو قتل کیتا اور 1000 خواتین نو حملہ کیتا۔ سنو میرے آقا دا فرمان بخاری دے حدیث سے مبارکہ ہے، میرے آقا نے فرمایا قیامت تک جیڑا بھی میرے مدینے والے نو ڈراوے گا، اہل مدینہ نو ڈرائے گا، دمکائے گا، حضور نے فرمایا اس من ڈرایا من دمکایا۔ حضور نے فرمایا قیامت تک جیڑا میرے مدینے والے واسطے بغض رکھے گا اس میرے نال بغض رکھیا، جیڑا میرے شہر دے درختاں نو اذیت دے گا، میرے شہر دے باسیاں نو اذیت دے گا، اس میں محمد نو اذیت دیتی۔ تو میرے بھائیو یہ تا درختاں دی بات ہے نا جی،
تے جائیں سرکار دے شہر دے اندر قتل عام کیتا اور 3 دن مباح شے کر دیتی ان دے نال دے بھی پھر بندے اگر ترانے الاپدے نے تے میرے بھائیو اپنی ایمان دی فکر کرن یہ میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیتا سی حضرت انس بن مالک اس حدیث دے راوی نے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انس بن مالک فرمائے نے سرکار نے فرمایا کہ ان قریب میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہوئے گا حضور نے اپنے صحابہ نے فرمایا کہ جڑا جڑا میرا صحابی زندہ ہویا میرے حسین دی مدد واسطے آنا ہے تسی حضور نے حکم دیتا اپنے صحابہ نے میرے حسین دی تسی مدد کرنی ہے اور بلکہ کچھ بندے تا پھر اس طرح سہارا لیندے نے حدیث دا کہ یزید نو ایس پاسو بچا لبیے یزید نو ایس پاس سے بچا لبیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام دا لشکر قسطنطنیہ تے حملہ کرے گا اور جڑا پہلا لشکر جائے گا وہ سارے جنتی ہونگے آندے نے لاؤ جی اس لشکر دے اندر یزید آیا میں تھوڑے سامنے البدایہ والنہایہ دا حوالہ دے کے ذمہ داری نال اور تاریخ تبری دا تاریخ ابن سعد دا ابن خلود دا اور تاریخ ابن کثیر میری لائبریری دے اندر موجود ہے میں بالکل ذمہ داری نال حوالہ دے کے عرض میں کرنا میں کوئی بھی بندہ ثابت کر دے وے کہ پہلے لشکر دے اندر یزید گیا ہوئے وہ لشکر گیا سی عبداللہ بن خالد بن ولید دی قیادت دے اندر امیر معاویہ نے ڈیوٹی لگائی سی یزید دی 50 ہجری دے اندر امیر معاویہ نے بھیجیا سی لشکر لیکن یزید نے جان تو انکار کر دیتا سی یہ جڑی حدیث رکھ دینے کہ حضور نے فرمایا پہلا لشکر جڑا ہوئے گا سارے جنتی نے بے شک حضور دا فرمان حق کے سچے لیکن اس حدیث دے مطابق پہلے لشکر دے اندر دنیا دا کوئی بھی جھوٹی اور کمزور روایت بھی بکھاوے کہ یزید گیا سی یزید اس لشکر اچ نہیں گیا جس وقت دوسری مرتبہ لشکر گیا ہے دوسری مرتبہ یزید گیا ہے جی حضور نے تا پہلے لشکر واسطے خوشخبری سنائی ہے تو میرے بھائیو اللہ دی لاٹھی بے آواز ہے رب دی لاٹھی بے آواز ہے 6 سال گزرے نے واقعہ کربلا نو گزریا 6 سال مختار سقفی یہ علیحدہ بعد 24 رات بٹک گیا سی لیکن میرا مالک ہے نا جن دے کل کام لوے اوہی کوفے دا گورنر ہے اوہی سیٹ ہے گورنی دی جتھے ابن زیاد بندہ سی اتھے مختار سقفی بیٹھا ہے تو چن کے او بندے جنہ اہل بیتیہ تھار تے ظلم کیتا چن کے اس قتل کیتے ابن زیاد نے اس اپنی فوج گلی ابراہیم بن ملک دی قیادت دے اندر اوہی میدان کربلا ہے ابن زیاد اپنے سپاہیاں دے نال اپنے ساتھیاں دے نال یکم محرم نو مختار سقفی دی فوج نال ان دی جڑپ ہوئی ابن زیاد دی 6 سال بعد پھر جڑپ ختم ہوئی پھر 5 محرم نو شروع ہوئی پھر 10 محرم دا دن نے اوہی کربلا دا میدان ہے کہ اس لشکر دا جڑا امیر ابراہیم بن ملک او جلے ابن زیاد نو گرایا نہ تے گرا کے سر تے پیر رکھیا تو اسا کیا ابن زیاد خیال کر آج دا محرمی تے کربلا دی زمین اس وار کر کے ان دی بدبخت دا جسم تو دون علیحدہ کر چلی اوہی تشت جن دے امام حسین دا سر انور رکھیا سی اس بدبخت دا اس طرح سر رکھ کے مختار سقفی دے سامنے پیش کیتا اوہی زید بن ارکم صحابی بزرگ صحابی بول پہ آپ فرمیدیں لوگوں گواہ رہا جے اللہ بڑا عادل جے میرا رب بڑا عادل ہے 6 سال نہیں گزرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدبختہ نو واصل جہنم کیتا ابن سعد جیڑا یزیدی فوج دے اندر سی اس کیا کہ مختار میرا بڑا بیلی ہے بڑا دوست ہے من قتل نہیں کرے گا اس دی بیوی کہنے لگی کہ تم ہی سجے کھبے ہو جا نس جا اس کیا کہ میرا بڑا دوست ہے من نہیں مارے گا تو مختار سقفی نے ان دے بیٹے حفص بیٹے نے بلایا کہ تیرا ابا کی دے اوزا کیا کہ میرا ابا ان گارے چی عبادت کردہ ہے جی بزرگ ہو گیا عبادت کردہ ہے تو مختار سقفی نے کیا کہ جاؤ انہوں بلا کے لیا تو ابن سعد نو بچے آکھیا کہ مختار سقفی بلا رہا ہے کہنے لگا تو آکھ تو وہ بیمار ہے تو جس وقت ایک گل سنی نا تو مختار سقفی نے آکھیا وہ بیمار ہے اسی بیمار تا نہیں نا فوج نو گلیا تم دا سار قلم کر کے لے آندہ
ہالی جڑا سر انور میرے آقا حسین دا لے کے آیا سی اور بدبخت تو ٹوکرے دے اندر رکھیا سی، اپنا گھر بار چھوڑ کے چلا گیا، تو پھر کسے دسن والے نے دسیا کہ حالات ٹھیک ہو گئے تو واپس آ جا، حالات بہتر ہو گئے نے، تو واپس آیا، تو مختار نے بھی پتہ چل گیا، اس نے فوج بھیجی، تو اس سے ٹوکرے دے اندر اپنے آپ نے چھپا لیا، تے اپنی بیوی نو کہہ رہا ہے کہ تو نہ دسی نام میں کتھے ہاں۔ میں پہلے عرض کی تھی نا، ان دی بیوی ایک نورا نام دی، وہ اہل بیت اطہار دے غلام آئے، وہ تو فوجیاں پوچھیا نا، تے زبان علان دی ہے کوئی نہیں گھر، ہاتھ نال اشارہ اس کیتا کہ ٹوکرے دے تھلے، تو میرے بھائیوں نو لیا کہ کوفہ دے بازاراں دے اندر، بازار دے اندر لیا کہ مختار سقفی نے انہوں آگ جلا دیتا زندہ، شمر چھوڑ کے چلا گیا، امام زین العابدین کو بھی گیا شمر، اور جس وقت امام زین العابدین کو گیا، میرے امام نے انہوں نے پانی بھی پلایا، انہوں خدمت بھی کیتی، سیوا بھی کیتی، جلے جان لگا، کہن لگا کہ زین العابدین تسی میں نے پہچانیا نہیں، آپ نے فرمایا بدبختہ کی میں نہیں پہچانیا، تو میرا سارا خاندان قتل کر دیتا ہے، میں تین کس طرح بول سکنا ماں، یہ تیرا اخلاق ہے، تیرے کل گئے ہیں تو پانی بند کر دیتا ہے، یہ نبی دے گرانے دا اخلاق ہے، میں تین پانی پلایا، تین کھانا دیتا ہے۔ تو جس وقت مختار دی فوج نے پکڑیا نا شیمر نو ہاتھ بان دیتے، تو میرے بھائیو 3 دن ان دے جسم تے زخم کردہ رہا، مختار ماریا نہیں، زخم کردہ رہا، تکلیف دیندہ رہا، اور 3 دن دے بھوکے کتے ان دیتے چھوڑے، تو ایسی زلالت نال موت آئی جنہ میرے حسین نو شہید کیتا، دولت دی حوث دے اندر کہ سانو منصب مل جائے گا، کرسی مل جائے دی، ظالم جس وقت ظلم کردہ ہے نا دی، ظالم جس وقت ظلم کردہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ رانا ہے، لیکن اس ظالم دی وقت بالکل تھوڑا جا ہوندہ ہے، تھوڑا جا وقت ہوندہ ہے، تو اندہ ظلم بھی تھوڑا جا راندہ ہے، اللہ مولت دیندہ ہے، پھر رب دی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ اپنی لاٹھی دے ذریعے، اللہ اپنی حکمت دے ذریعے، پھر انہوں نے ایسا عبرت دا نشان بنے دینے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سفید کتا ہوئے گا جیڑا میرے پاک خون دی اندر منہ مارے گا، حضور نے پہلے نشانی دسی ہے، اور شمبر دے سینے تے وہ سفید داغ آئے جیڑے میرے آقا علیہ السلام نے پہلے دسیا کہ سفید کتا ہوئے گا جیڑا میرے اہل بیت اطہار دے خونے چ منہ مارے گا۔ تو 6 سال تو بعد اتنی عبرتناک انہاں نوں موت آئی، تو یقیناً میرے بھائیو جیڑے اس گھر دینے نا جی دشمن اور ذرہ برابر بھی بغض رکھ دینے، وہ عبرتناک انہاں نوں موت آندی ہے۔ یزید 5 ہجری، ایک روایت 26 ہجری، ایک روایت 27 ہجری دے اندر پیدا ہویا ہے، اور جس وقت یہ حکومت چاہیا نا 3 سال 6 مہینے تے 8 دن ان دی حکومت رہی ہے، صرف 3.5 سال حکومت رہی ہے یزید دی۔ 3.5 سال دے اندر اس ایسے کام کیتے نے جیڑے یزید تو پہلے بھی کسے نہیں کیتے، تے یزید تو بعد بھی قیامت تک کوئی نہیں کرنے کسے، اتنے بڑے ظلم کیتے۔ اہل بیت اطہار نے بھی شہید کیتا، مدینہ شریف تے حملہ کیتا، مکہ شریف تے حملہ کیتا۔ تو میرے بھائیو یزید دے 15 بیٹے آئے، 15 پتر آئے یزید دے 5 دیاں۔ تو کتاباں والے وے کتاباں میں موجود ہے کہ ایک بچہ، ایک اولاد بھی زندہ نہیں بچی، ان دی نسل چلی اگے نہیں، ختم ہو گئی۔ 15 بچے بیٹی اور 5 بیٹیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل ہی ختم کر دیتی۔ میرے حسین دا تے کوئی بچ کے آیا سی نا، ایک ہی بچ کے آیا سی، اور میرے آقا نے فرمایا قرآن اور اہل بیت ایک قیامت تک روے دی، اور میرے حوض تے بھی اہل بیت اور قرآن کٹھی آوے گی۔
حضور نے فرمایا کٹھی آوے گی، اہل بیت بھی کٹھی آوے گی، قرآن بھی کٹھا آوے گا۔ پوچھو یزید سے تیرا راج کہاں ہے، جس راج واسطے یزید نے امام حسین دا قتل کیتا، شہادت کیتی، علی اصغر نو شہید کیتا۔ پوچھو یزید سے تیرا راج کہاں ہے، وہ خون سے آلودہ تیرا تاج کہاں ہے۔ تاج بھی مٹی بچ رول گیا، راج بھی ختم ہو گیا، کرسی بھی مٹ گئی۔ زندہ ہے حسین ابن علی، زندہ رہے گا، زندہ ہے حسین ابن علی، زندہ رہے گا۔ لعنت کے سواد تیرا ذکر آج کہاں ہے۔ جیڑا بھی یزید نو آج ذکر کردہ ہے، لعنت ہی کر کے کردہ ہے، لعنت پاک ہی کردہ ہے ذکر۔ تو میرے بھائیو یقیناً رسول لعنتیاں اللہ کام کیتا ہے نا جی۔ جیڑا بھی عالم دین، اسی عالم دین انہوں نہیں سدے، یہ عالم دین دی توہین ہے۔ جیڑا بھی بد نصیب اور بدبخت یزید دا میتھی ہے، اور اس دور دے اندر بھی سارا کچھ پڑھن دے باوجود بھی یزید دا دفاع کردہ ہے، میرے بھائیو اس تو بڑا بد نصیب بھی کوئی نہیں۔ سوشل میڈیا دا دور ہے، ہر بندہ موبائل استعمال کرتا ہے، اور میرے بھائیو ایسے ہزاراں تسی سنے ہونگے بد نصیب جڑے یزید دے دفاع کردے نظر پہ آندے نے۔ بالکل ایسے بدبختاں نو نہیں سننا جڑے آندے نے کہ یزید چنگا، اور بلکہ میرے بھائیو اتنا تک انہاں بدبختہ کیا کہ آج دے سیدہ نالو یزید چنگا ہے۔ انہاں دی بدبختی دی اخیر ہے، بد نصیبی دی اخیر ہے، وہ بھی تا یزید دا دفاع پہ کر دینے نا۔ حالانکہ بظاہر یزید دی نسل ختم ہو گئی ہے، لیکن روحانی طور بھی کچھ نسلی ہیں، یزید دے امیتیت تک بھی ہیں۔ تو اسی ساڑھے آباء و اجداد کل بھی حسین دے گروہ وچ، آج اسی بھی حسین والی سائیڈ ہاں، اللہ میرے دے حکم نال ساڑھیاں آن والے نسلاں بھی حسین والے پاسے ہون گی۔ اسی یزید تے کل بھی لعنت بھیج دے رہے ہیں، آج بھی بھیج دے پہ ہیں، قیامت تک اپنی زندگی تک بھیج دے رہاں گے۔ اسی دور دور تک یزید نہ ساڑھا کوئی تعلق نہیں، اسی حسینیاں تے حسینی رہاں گے تے قبر تک حسینی رہاں گے۔ تو میرے بھائیو امام حسین دی محبت آل بیت اطہار دی، میرے آقا نے فرمایا دو چیزاں دے کے جا رہے ہیں، ایک اپنی آل بیت اور دوجا قرآن۔ میرے حضور نے فرمایا دو من نہ چھڑیا جے، قرآن چھاڑ دیو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اہل بیت چھاڑ دیو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ میرے آقا نے فرمایا دو من دا دامن نہ چھڑیا جے، قرآن تے اہل بیت دا دامن حضور نے فرمایا نہیں چھڑنا، مرد دم تک یہ دو میں چیزاں اپنے مضبوطی نال پکڑے رکھو، اہل بیت اطہار دی سیرت نو تے قرآن نو، ایک بھی چھوڑ دیتی تے گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو میرے آقا نے صحابہ نو قرآن دا ساتھی نہیں بنایا، اہل بیت اطہار نو قرآن دا ساتھی بنایا ہے۔ اس دی حکمت علماء کرام نے بیان فرمائیے کہ اس واسطے حضور نے صحابہ نو قرآن دا ساتھی نہیں بنایا کہ ایک وقت آنا ہے کہ صحابہ بننے بند ہو جانے نے، جس وقت آقا علیہ السلام دا وصال ہونا ہے تو کوئی بندہ صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابیوں ہوندہ نا جڑا حالت ایمان نال حضور دا دیدار کرے، جس وقت حضور تشریف لے جانا ہے قبر انور دے اندر، صحابی بننے بند ہو جانے نے۔ تو حضور نے فرمایا جس وقت بند ہو جانے نے، ایک وقت ہونا ہے روح زمین تے کوئی بھی صحابی زندہ نہیں رہے گا۔ قرآن پھر تنہا حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت اطہار بھی قیامت تک چلنی ہے، میری نسل بھی تے قرآن بھی قیامت تک رانا۔ جیڑی آل نبی نو باندھی نہیں، اس گٹیا دید تے لعنت۔ جیڑی آل نبی نو باندھی نہیں، اس گٹیا دید تے لعنت۔ مننے نا سوچے آل نو بے کے، اس گٹیا سوچ تے لعنت۔ مننے نا سوچے آل نو
اس گٹھیا سوچ تے لعنت جس شیمبر نو اپنا مرشد منیا جے شیمبر نو اپنا مرشد منیا اس کم ظرف مرید تے لعنت میرے جتنے سا ہیں ہر سا تے یزید نو لعنت یہ سبق ہے میرے بھائیو جتنے سا نہیں ہر سا تے یزید نو لعنت بھیجنی تے خبردار ایسے بندیاں دا حمایتی نہیں بڑھنا جیڑا یزید دے دفاع کریں اسی آج بھی حسین نال مرد دم تک حسین نال ساڑیاں نسلاں بھی حسینی اسی بھی حسینی ساڑی آن والی قیامت تک نسل حسینی یہ چیز میرے بھائیو اپنی اولاد نو سکھا کے جاؤ کہ پتر حسینی بن کے رانا دنیا تے قبر جلے موت آوے نا تو لے حسینی بن کے قبر جانا ہے اے چیز اپنی اولاد دے سینے چ منتقل کرو اس دی ضرورت ہے انشاءاللہ اگلے جمعے میرے کچھ احباب نے یہ آکھیا ہے کہ اسی میرے آقا علیہ السلام دے وصال تک حسین دی سیرت بیان کرنی ہے اس وقت میرے امام حسین دی عمر 7 سال یا 8 سال سی تو پھر کربلا وچ اسی جا کے بیان کرنے ہیں تسی خلفائے راشدین دی دور خلافت حسین اور حسن دی سیرت بیان کرو اسی انشاءاللہ اگلے 4 جمعے لگاتار اگلا جمعہ ہوئے گا کہ ابو بکر صدیق دے دور خلافت امام حسن تے امام حسین پھر عمر پاک دے دور خلافت امام حسن امام حسین عثمان دی خلافت دی اندر عثمان غنی دی خلافت دی اندر میرے حسن تے حسین دی سیرت حضرت مولا کائنات دی دور خلافت دی اندر حسن حسین دا تذکرہ سے کرنا ہے لگاتار 4 جمعے تے کوئی التجا کرانگا اگر تسی ٹائم نہ لا جاؤ گے تے میں جیڑا مطالعہ کر کے ہونا میں نے بھی چاس آوے گی بیان کرن دی نالے تھوڑے علم وچ بھی یہ بات آوے گی کیونکہ اکثر اسی علماء کرام اس موضوع نہیں چھیڑ دے یا امام حسین دی ولادت بیان کرنے ہیں یا محرم شریف وچ کربلا وچ بیان کرنے ہیں تو اکثر اس اسی گیپ نو چھوڑ دینے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی رکھی جی رب نے توفیق دیتی اسی 4 خلفائے راشدین دی دور خلافت دی اندر امام حسن اور امام حسین دی سیرت بیان کرانگے تسی سنن آؤ گے ٹائم نہ لاؤ گے تسی توجہ نہ سنو گے تو میری محنت رہگا نہیں جائے گی میں نے بھی محنت کرنے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سن 5 تن پاک دا غلام رکھے اور تا دم آخر امام حسین دا غلام رکھے وما علینا الا البلاغ المبین